أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، ابو داود رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من غسل میتا فلیغتسل، وفی روایت ومن حملہ فلیتوضا، کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے تو اس کو چاہیے کہ غسل بھی کر لے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص کسی میت کا جنازہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ علماء کرام اور فقہاء اعظام نے قرآن و سنت کی دیگر نصوص کی بنیاد پر اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ حکم کہ جو میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود غسل کرے، یہ بطور استحباب کے لیے ہے، یہ وجوب کے طور پر نہیں کہ جو کسی میت کو غسل دے تو اسے خود بعد میں نہانا فرض یا واجب ہے، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ غسل دینے کے بعد یا ایسے ہی جب میت کو اٹھائے یا مردہ کو ہاتھ لگائے تو جسم پر بے ایک تقدر کسی کیفیت حاصل ہوتی ہے، ایک کیفیت بعض لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے وضو کر لے اور غسل کر لے، یا میت کو نہلاتے ہوئے اس میت کا پانی جو جسم سے ملا ہوا ہو، استعمال شدہ پانی، اس کے چھینٹے وہ اس کے جسم کے حصے پر پڑے ہوں، کپڑوں پر پڑے ہوں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر غسل کر لے تاکہ وہ طبیعت کا جو تقدر ہے اور طبیعت پر جو ایک ہلکی کسی جو ہے گرانی ہوتی ہے، بھاری پن محسوس کرتا ہے انسان، وہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ ورنہ شریعت نے جن وجوہات سے غسل لازم کیا، اس لیے کہ غسل ایک حدث ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی، اور حدث کا وجوب کسی نجاست کے جسم سے نکلنے پر لازم ہوتا، جیسے پیشاب، پاخانہ یا حیض، نفاس یا جنابت کا غسل، کہ یہ جو ہے ان سب صورتوں میں جسم سے گندگی نکلی ہے، اور اس کا ازالہ کہیں شریعت نے حدث اصغر کسی کو قرار دیا تو وضو قرار دیا اس کا حل اور اس کا ازالہ، اور کہیں پر اس کو حدث اکبر سمجھا، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، یا جو ہے قضاء شہوت ہے، شہوت پوری ہوئی، تو اس صورت میں شریعت نے حدث اکبر سمجھتے ہوئے اس پر نہانے کا حکم دیا۔ میت کو غسل دینا یہ مسلمان میت کا حق ہے، اور اپنے اعزاء اقربا کو خود غسل دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ بھی ہے، اور پھر میت کے جو قریبی رشتہ دار اعزاء اقربا ہیں وہ جس طرح اہتمام سے اور جتنے شفقت سے، اور بالفرض اس کے جسم کے ساتھ کوئی کمی ہو یا کوئی قباحت، کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ناپسندیدہ ہو، تو وہ اس کو چھپا لیں گے، تو یہی شریعت کا منشا ہے کہ اعزاء اقربا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال جس نے غسل دیا اس کے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ کہ بعد میں بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن یہ لازمی نہیں۔ اگر اس نے غسل نہیں کیا اور اسے یقین ہے کہ غسالہ میت یہ جو استعمال شدہ پانی ہے اس کی چھینٹیں میرے جسم پر نہیں پڑیں، اور یا وضو ہی سے اکتفا کر لیا اور پاؤں کو دھو لیا، تو یہ کافی ہے، غسل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو،
دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق ہے. سنا